أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع اور دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کی چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں وہ قبلے سے متعلق ایک تفصیلی مضمون چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے ابتدا میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. پھر درمیان میں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے اس حکم کو تبدیل کر کے بیت المقدس سے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا. تو ایسی صورت میں کفار و مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے ایمان والوں پر اعتراض ہونے لگا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں ایک ہی حکم کو بار بار تبدیل کیا جاتا ہے. اصل یہود و نصارہ نے یہ اعتراض کیا، ان کا دیکھا دیکھی کفار و مشرکین بھی کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ایک تفصیلی مضمون بیان فرمایا کہ مشرق ہو یا مغرب، یہ سب اللہ رب العزت ہی کی جہتیں اور سمتیں ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم بیان فرمایا اس کا تذکرہ ہوا. اس سلسلے میں ایمان والوں کو بتایا گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. آدمی چاہے حضر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، اپنے وطن میں قیام کی حالت میں ہو یا مسافرت والی حالت میں ہو، آدمی چاہے کسی شہر میں ہو یا کسی جنگل میں ہو، ہر جگہ آدمی کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے.
اس مضمون کے آخر میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ یہ یہود و نصارہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اصل قبلہ بیت اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا تذکرہ کیا ہے، تو ان کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو اصلاً اللہ رب العزت کی طرف سے یہی بات حق تھی اور وہ یہود و نصارہ جانتے تھے، اور اصل اعتراض کرنے کی یہ چیز نہیں تھی۔ اگر بیت اللہ قبلہ نہ ہوتا، کوئی اور قبلہ ہوتا تو ان کو اعتراض کا حق تھا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا علامتوں کے اعتبار سے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود ضد، ہٹ دھرمی اور محض ستانے کے لیے یہ لوگ مختلف احکامات پر، آپ کی مختلف باتوں پر، آپ کے مختلف کاموں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے جو احکام بندہ پورا کرے، دنیاوی چاہے کوئی رکاوٹ بھی پیش آئے یا اپنے ان کاموں پر عمل کرنے کے سلسلے میں بندے کو اندیشہ ہونے لگے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے یا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، بندے کو یہ خوف بالکل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کا حکم چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم میں بندے کو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیج کر کے اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایسے ہی ایک بات یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھو، اللہ کی یاد، پروردگار عالم کی ہمیشہ کثرت سے کرتے رہا کرو، غفلت نہ برتو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یہ مضامین گزشتہ کی آیتوں میں تھے۔ پڑھی گئی آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ تمام تفصیلات کی وضاحت کے باوجود کفار و مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان کے اعتراضات کے پورے جوابات دے دیے جانے کے باوجود جو لوگ ضد کرنے والے ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ستانا جن کا منشا ہوتا ہے، تکلیفیں پہنچانا جنہوں نے اپنا شیوا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ پوری دلیلوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی خاموش نہیں رہتے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ستانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پہ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ستانے کی وجہ سے آپے سے باہر نہ ہو، ان کے ستانے کی وجہ سے اللہ کے احکام نہ چھوڑے، بلکہ ایسے موقع پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو۔ آدمی کے دلوں میں جو بے چینی لوگوں کی طرف سے پیدا کر دی جائے، لوگوں کی طرف سے جب ستایا جائے، رکاوٹیں پیدا کی جائے، مختلف قسم کی سازشیں کی جائیں، تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر آدمی کے اندر پائی جانے والی ایک خاص صفت کا نام ہے، برداشت جس کو کہا جاتا ہے، حلم بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور صلاح عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ بنا کر کے دیا ہے، اس کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ دو چیزوں کے ذریعے سے آدمی دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اب صبر میں علماء کرام نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ عام طور سے صبر
لوگوں کے ذہنوں میں جو ہوا کرتا ہے کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے، بیماری لاحق ہو جائے، کسی پریشانی میں آدمی گرفتار ہو جائے تو اس وقت میں اس کو برداشت کر لینا، وہ مصیبت برداشت کر لینا، وہ پریشانی برداشت کر لینا، اس کا نام صبر ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے صبر اس کا بھی نام ہے، صبر وہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل صبر وہی نہیں، بلکہ صبر کے بارے میں علماء کرام بزرگان دین بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی اطاعات پر اپنے آپ کو جمانا، طاعتوں پر جمانا، ثابت قدمی اختیار کرنا، جی نہ چاہنے کے باوجود مستقل مزاجی کے ساتھ اس نیک کام کو انجام دینا۔ جیسے نماز ہے، ایک عبادت ہے، نماز کے لیے آدمی کا بہت سارے اوقات میں جی نہیں چاہتا، صبح کے وقت میں آرام کا تقاضا ہوتا ہے، آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی بازار میں ہوتا ہے تو اس وقت میں لوگوں کے گاہکوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ چھوڑنا آدمی کا دل نہیں چاہتا، اور بھی بہت سارے ایسے دنیا کے عوارض پیش آتے ہیں جس وقت میں آدمی کا جی یہ نہیں چاہتا کہ اب میں یہ کام چھوڑ کے نماز پڑھ لوں۔ تو ویسے وقت میں اپنی اس جی کی چاہت کو قربان کر کے اس وقت طبیعت پر آنے والے بوجھ کو برداشت کرتے ہوئے نماز پڑھ لینا، یہ بھی صبر میں اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جما لینا۔ ایسے ہی جتنی اطاعتیں ہیں، یہ تو نماز ایک مثال ہے، باقی دوسری جتنی چیزیں ہیں، دوسرے جتنے اللہ کے احکام ہیں، ان احکام کو پورا کرنے میں آدمی کو جو تھوڑی سی مشقت پیش آتی ہے یا آدمی کا دل اس بوجھ کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کی اطاعت کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن اس سے بچنا آدمی کا جی نہیں چاہتا، اور بچنے سے آدمی کو مشقت پیش آتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کھانے سے روک دیا گیا، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے پینے سے روک دیا گیا ہے، بہت سارے کام ہیں جن سے بندے کو روک دیا گیا ہے، حالانکہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے آدمی کو اس میں مزہ محسوس ہوتا ہے۔ بدنگاہی سے روک دیا گیا ہے، گانوں باجوں سے روک دیا گیا ہے، ناچنے کودنے سے منع کر دیا گیا ہے، یا ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کا دنیاوی اعتبار سے طبعی تقاضے اور فطری آدمی کے جذبات کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے کہ ایسے کام کر لینے سے کچھ مزہ حاصل ہو جائے گا، تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس سے بچا جائے۔ تو اس وقت میں خوشی کے موقع پہ بھی ناچنے نہیں دے رہے ہیں، خوشی کے موقع پہ بھی بجانے نہیں دے رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو برداشت کر کے اللہ کا حکم ہے اس سے بچنا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو استعینوا، جب بندہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے، چاہے میرا جی نہ چاہے، چاہے کسی قسم کی بھی رکاوٹ پیش آئے، مجھے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، اس بات پر بندہ جم جائے تو یہ صبر ہے۔ چاہے کچھ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے مجھے بچنا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے مجھے رکنا ہے، چاہے اس سلسلے میں میرا جی نہ چاہے، میری طبیعت نہ چاہے، پھر بھی آدمی رک جائے، یہ صبر ہے، اس کا نام صبر ہے۔ جب بندہ یہ چیز اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو دین پر جمے رہنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بندے کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے۔ والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے، نمازوں کا اہتمام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہر ایسے موقع سے جب کوئی خطرناک، خوفناک یا کسی قسم کا کوئی دشواری اور مشقت اور مشکلات والا مرحلہ آتا تھا تو نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ کوئی آ کے کہنے لگا کہ حالات گھر کے میرے خراب ہیں، معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگی چل رہی، اس کو نماز کا حکم دیتے کہ نماز پڑھو، اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ ایسے ہی کبھی حالات ایک دم دنیا کے بدل جائیں، دشمنوں کا خوف پیدا ہو جائے، نماز کا حکم دیا جاتا، اور موسمی اعتبار سے حالت بالکل بدل جائے، آپ نے نماز کا حکم، بادل گہرے چھا جاتے، آپ نماز میں لگ جاتے، صحابہ کو نماز کی تلقین کیا کرتے، سورج گہن ہو جاتا، چاند گہن ہو جاتا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام
خود بھی نماز کا اہتمام کرتے، صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ فرماتے۔ تو اس طرح کے حالات جب بھی آدمی کے بہت سارے دنیاوی اعتبار سے خراب بنتے جاتے، نماز کا حکم دیا جاتا، تو یہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے جو رکھی گئی ہے، اس کے ذریعے سے بندے کو دنیا میں آنے والی مشکلات پر مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے پر مدد حاصل ہوتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، طریقہ بھی اس کا ویسا ہی ہے، شروع سے آخر تک نماز کو اگر آپ دیکھیں گے تو بندے کو اس میں ایک ہی چیز بتائی گئی ہے کہ دیکھو تکبیر تحریمہ کے بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں ان سب سے بچتے ہوئے جس وقت میں جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہو۔ تکبیر تحریمہ کے بعد میں قرات کرنا ہے، کھڑے ہو کے قرات کرو، دوسرا کام وہاں نہیں کرنا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے، رکوع میں جھکنا ہے، سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دینا ہے، اور پھر قومے میں اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اور جلسے میں دعائیں مانگنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو باضابطہ طے کر دی گئی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا الگ الگ وقت، الگ الگ طریقہ بتا دیا گیا، اس سے ہٹ کے دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ میرے کو سجدہ اچھا دکھتا ہے اس لیے میں قیام سے نہیں سجدے سے میری نماز شروع کرتا ہوں، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور کوئی یہ کہے کہ بھائی رکوع میرے کو زیادہ پسند ہے، اس واسطے بجائے ایک رکوع کے 2-3 رکوع میں کر لیتا ہوں، اور سجدہ ایک کے بجائے 2 کے بجائے 4 میں کر لیتا ہوں۔ اس طرح کی چیز نہیں ہے، جس وقت میں جو حکم ہے وہی پورا کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے بندے کو ایک مشق کرائی جاتی ہے، ایک صبر کے ذریعے سے مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے آدمی مشق کر کے پریکٹس کر کے اس کے ذریعے سے پھر مدد حاصل کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں بھیا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو قبلے سے متعلق ایک حکم کے بارے میں تو گزشتہ تفصیل جو بیان ہوئی وہ سب بیان ہو جانے کے باوجود کفار و مشرکین یہود و نصارہ کچھ نہ کچھ اعتراض کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس میں صبر حاصل کرنا ہے۔ لیکن وہ ایک مضمون کے ضمن میں تمام کاموں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا، جہاں جہاں مشکل پیش آئے ایمان والے کو چاہیے کہ صبر و صلاۃ کے ذریعے سے مدد حاصل کرے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے فرما رہے بھائی صبر کہیں کرنا کس سے برداشت ہوتا، تو یہ صبر کی عادت ڈالنے کے واسطے مزید ترغیب دی جا رہی، ان اللہ مع الصابرین۔ جو بندے صبر کرتے ہیں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، استقامت والی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آدمی کو کسی قسم کا کوئی خدشہ، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایسا ہونا چاہیے، اس کا شعور پیدا کرنے سے، اس کا شعور بڑھنے سے پھر آدمی کو ان اللہ مع الصابرین کا جو اصل آدمی کو فائدہ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے بندہ اگر یہ دیکھے، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں تعلقات ہمارے پیدا ہو جائیں دنیا کے عہدے داروں سے، بڑے لوگوں سے، پی ایس میں اپنی پچھانت ہے، کمشنر سے اپنی پچھانت ہے، ارے انہیں میرے ساتھ ہے۔ اب بندہ جو ہے نا دندناتے پھرتے رہتا، کہیں بھی کچھ بھی کر لو، کیا بھی کر لو، کچھ بھی ہو جاؤ، کمشنر میرے ساتھ ہے، میرا کام آسانی سے ہو جاتا، کچھ بھی ہوا تو میرے کو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہے۔ انہیں ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن تعلق کی وجہ سے میرا ساتھ دینے والا کون ہے؟ کمشنر ہے۔ میرا ساتھ دینے والا کون ہے؟ ایم ایل اے۔ میرا ساتھ دینے والا کون ہے؟ ایم پی ہے۔ میرا ساتھ دینے والا کون ہے؟ فلانا وزیر ہے۔ جب بندہ کسی سے تعلق ہو جاتا اس وقت میں کہیں بھی رہے، کچھ بھی رہا، میں فلانے کا ساتھی ہوں، معلوم تمہارے کو، بولے تو ارے بھائی کام ہو گیا اس کا۔ تو وہ جو خالی ساتھ ہونا، آدمی تعلق کی وجہ سے ساتھ ہونے کا احساس رکھتا ہے تو دنیا میں سکون کے ساتھ آدمی ہر کام انجام دے لیتا ہے، کہیں بھی پریشان۔ ان اللہ مع الصابرین، پوری کائنات کے مالک اللہ صبر کرنے والے بندے کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ ساتھ میں ہو تو پھر بندے کو کون سی مشکل سے کیا پریشانی؟ اللہ ساتھ ہیں اس کے، اللہ رب العزت کی مصلحت ہوتی ہے تو پروردگار عالم کسی چیز میں ڈالتے ہیں تب بھی اللہ ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ مشکل بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی میرے ساتھ ہونے کا احساس ہے یا نہیں ہے، اس لیے مشکل پیش آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور آگے مزید اور یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دشمنی میں، ستانے میں، تکلیف پہنچانے میں حد سے آگے بڑھ کر کے جسمانی تکلیف تک پہنچ جائیں گے، ذہنی تکلیف دیتے رہیں گے باتوں کے ذریعے سے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے جسمانی تکلیف تک پہنچ جائیں گے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین، یہاں تک کہ تمہاری جان بھی یہ لے سکتے ہیں۔
آدمی کو قتل بھی کر دیا جا سکتا ہے، آدمی سے لڑائی جھگڑا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یاد رکھو، اگر دینی بنیاد پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے، دین اسلام پر چلتے رہنے کی وجہ سے اگر قتل کر دیا گیا تو وہ شہید۔ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اگر بندہ قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا تو وہ شہید ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اللہ کے پاس میں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ رب العزت کے راستے میں مار دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے ایک خاص زندگی ان کو عطا کی جاتی ہے، اللہ کے حکموں کو، اللہ رب العزت کے دین کو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اسلام کو آدمی اختیار کرے اور اس کی وجہ سے مار دیا جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اس کی اشاعت کے لیے، اس پر عمل کے لیے، اس کے لیے جدوجہد کرنے میں آدمی کی اگر موت ہو جائے تو وہ آدمی شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ان کو مردہ نہ کہو۔ جو بندے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو ایک خاص حیات برزخی عطا کی جاتی ہے۔ ہر انسان کو حیات رہتی، مرنے کے بعد بھی ہر انسان میں زندگی تھوڑی سی باقی رہتی ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اس کا، لیکن ہر ایک کے ساتھ رہتی۔ عالم قبر میں جو عذابات وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کا احساس اسی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک کا احساس الگ الگ رہتا۔ عام انسانوں کا احساس الگ رہتا، مرنے کے بعد میت کے پاس میں رونا نہیں، اس کو تکلیف ہوتی، چلانا نہیں، چیخنا نہیں، اور میت کی جو صفات نہیں ہے غیر ضروری تعریف کرنے کے واسطے اس کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ میت کو اس کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اب انہیں سنتا نہیں تو کیسا، زندگی نہیں ہے اس کے پاس تو کیسا اس کو احساس ہوتا، تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ زندگی شہیدوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو یہ زندگی زیادہ عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے شہداء کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بلکہ سورہ بروج سے متعلق جو تیر مار کے بندے کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جس میں جو واقعہ تفصیلی اصحاب اخدود کا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ کسی مقصد سے کھدائی کی جا رہی تھی تو اس جگہ وہ بندے کی لاش نکلی، وہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ رکھا ہوا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو جس جگہ تیر لگی ہوئی تھی وہاں اس کا ہاتھ رکھا ہوا، ہاتھ ہٹایا گیا تو خون نکلنے لگا اس میں سے، پھر اس کو وہیں رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر نے اسی طریقے سے پھر دفنانے کا حکم دے دیا۔ ایسے ہی بہت سارے شہداء کے بارے میں کہ ان کی لاش ویسی ہی نکلی، کفن تک خراب نہیں ہوا، خوشبو آتی رہی، اس طرح کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے۔ تو یہ حیات کا ایک درجہ ہے جو باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام کی جو حیات ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نمازیں پڑھا کرتے ہیں، بعض روایتوں میں ملتا ہے انبیاء کرام جا کے سلام کرتے ہیں تو خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا میری قبر کے پاس میں آ کے کوئی سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام کی اسی حیات برزخی کی زیادتی کی وجہ سے دنیا میں ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، دنیا میں ان کے گزر جانے کے بعد ان کی ازواج سے کسی اور کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ان کی حیات مختلف مصلحتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات علماء کرام نے بیان فرمایا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت میں سبز پرندوں کے، ہرے رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ان کی روح کو ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ جنت میں پھرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ سے چگتے اور چرتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حدیثوں میں بات ملتی ہے، تو ایک خاص مقام۔ اور پھر بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ شہید جب ایسے مزے اڑاتے رہتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ لوگ بولتے ہیں اللہ آپ نے ایسی نعمتوں سے نواز دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر پوچھتے ہیں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اب تو کچھ جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ جواب دیتے ہیں اے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دیجیے، جا کے پھر شہادت کا درجہ پا کے آئے، ڈبل ہمارے کو پھر یہاں پہ آپ کی طرف سے یہ انعامات ملے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ جو دنیا سے آ جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تقولوا لمن، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ اب یہ مردہ نہ کہنے کا مطلب کیا؟ صحیح واقعی ان کو مردہ نہیں بول سکتے، مردہ نہیں بولنا چاہیے؟
تو علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، موت ہو جانے کے بعد مردہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر مردے کے ساتھ میں بندے کا مردے بولنے میں جو احساس ہوتا ہے وہ احساس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کی الگ شان ہوتی ہے، ان کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ باقی کسی شہید کو اگر کوئی مردہ کہہ دے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب جب یہ لوگ کفار و مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، اللہ رب العزت کے حکموں کے پورا کرنے میں بندوں کو ستائیں گے، جان سے بھی مار دیں گے، ایسے ہی بہت سارے نقصان اور بھی پہنچائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کے جب ہم بندے ہیں، اللہ رب العزت ہی ہمیں احکام دے رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم ہی پورے کر رہے ہیں، تو پھر یہ تکلیفیں سب پہنچ کیوں رہی ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو پھر تکلیفیں آتی کیوں ہیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت تو اپنے ماننے والوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اللہ فرما رہے یہ ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پکے ہیں یا نہیں ہیں، سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ خالی آدمی بول دیا کہ بھائی میں صبر کرنے والا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہوں، زبانی بول دیا، کچھ عمل کر کے دکھا لیا، تو عمل جب تک کرتا رہا، جب تک سکون رہا، جب سکون ختم ہو گیا تو بھی واقعی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ عمل میں واقعی سچا ہے یا نہیں ہے؟ اگر سچا ہوگا ہر حال میں عمل کرے گا، اگر سچا ہوگا ہر حال میں مانے گا، تو وہ سچائی کو جانچنے کے لیے اللہ کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، وہ جانچنا بھی ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ امتحان بھی ہمارے لیے ہوتا ہے۔ قیامت میں جا کے اگر میرے اوپر مصیبت آئی تو میں صبر کرتا تھا، مصیبت ہی نہیں آئی نا، اگر میرے کو کوئی مشکل پیش آتی تو پھر آپ کا حکم پورا کرتا تھا، میرے کو کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئی نا، تو یہ بول سکتا بندہ جا کے۔ اللہ رب العزت اگر وہاں اس سے سوال کرے تو بندہ جا کے وہاں یہ اعتراض کر سکتا۔ اس واسطے اللہ ہمارے لیے یہ حجت قائم کرنے کے واسطے آزمائشیں ڈالتے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اس واسطے آزمائش نہیں آتی، اللہ کو معلوم ہے کون بندہ کیسا ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر اس کے ان کاموں کی وجہ سے جو دنیا میں کر سکتا ہے وہاں فیصلہ کر دے تو بندہ بولیں گا میرے کو تو یہ آیا نہ تھا مسئلہ، میرے کو تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا، آپ ایسا کیسا کر دے رہے ہیں، اس طرح کی بات بول سکتا۔ اس لیے اللہ کچھ حالات ڈال کے بندے کو آزما کے اس کے اعتبار سے بندہ جو کرتا ہے آخرت میں اسی حساب سے فیصلہ کر کے اس کو بول دیتے دیکھو تم یہ حالت میں ایسا کرے، یہ حالت میں ایسا کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم آزمائیں گے تم کو ضرور بھی ضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے آگے، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک کے ذریعے سے، تمہارے مال میں کچھ کمی کے ذریعے سے، اور تمہاری جان میں کچھ کمی کے ذریعے سے، اور تمہارے پھلوں میں کچھ کمی کے ذریعے سے، یعنی اللہ کا بھی خوف طاری کر کے کہ بندہ امن والے حالات میں تو اللہ کو مانتا، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، لیکن خوف والی حالت میں کیا کرتا ہے؟ کبھی بھوک کے ذریعے سے آدمی کو کھانے پینے کی فراخی ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہے، لیکن جب تنگی ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو تب بھی مانتا ہے، شکوے شکایات کرتا ہے، عمل میں لگا رہتا ہے یا عمل چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی مال جب تک فراوانی کے ساتھ میں ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن کمی ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایسے ہی جان میں کمی، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی لوگ اگر دنیا سے اللہ رب العزت ان کو اٹھا لے تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ والثمرات، ایسے ہی آدمی کھیتی باڑی کرے، دنیا کے اندر ضرورت کی چیزیں آدمی کی جو ہوتی ہیں، آدمی تجارت کرے، فیکٹری لگائے، اس کے ذریعے سے جو نتیجے حاصل ہوتے ہیں اس میں کمی ہو جائے، جب تک اچھا چل رہا سب ٹھیک ہے، اگر کچھ کمی ہو جائے تو پھر بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہم تم کو ضرور ایسی چیزوں سے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، ان آزمائشوں میں جو بندہ پورا اترے گا، یعنی ایسی آزمائشوں کے آنے کے باوجود جو مصیبت، جو مشقت، جو مشکل پیش آئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر لے گا۔ وبشر الصابرین، اللہ رب العزت ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں تھیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی اور سب کو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ایسے صبر کر کے اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کے تعریفی جملے بولتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرماتے ہیں، اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت والے راستے یا جنت والے راستے پر ہیں۔ تو یہ مضمون
استعانت مدد حاصل کرنے اور صبر سے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایک مسئلہ تو قبلے کا تھا جس سلسلے میں یہود و نصارہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، اور پریشانی کے یہ معیارات ہو سکتے ہیں، ان تمام معیارات میں بندے کو کیسے رہنا چاہیے، ایک چیز یہ بیان کی گئی، اور حقیقتاً اس ایک مضمون کے ذریعے سے اللہ کے تمام احکامات کے سلسلے میں بندے کے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، غیروں کی طرف سے اعتراضات اور رکاوٹیں آدمی کو اس پر چلنے میں مشکلات پیش کی جائیں گی، لاتی جائیں گی، رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، لیکن بندے کو صبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی یاد میں لگے رہتے ہوئے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر جمے رہنا ہے، اور اس سلسلے میں اگر جان بھی لگانی پڑی تو جان بھی دے دینا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اعمال نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جو اس راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے اس کو تو اللہ کے پاس میں ایک خاص مقام ملتا ہے، اور جو بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرتا ہے، آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے ابتدا میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشقتیں برداشت کرتے رہے، پھر اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوئی کہ پورے عالم میں اللہ نے اسلام کو پھیلایا، فراخی ان کے پاس میں آئی، مال اللہ رب العزت نے وسعت کے ساتھ میں ان کو بھیجا، اور اس وقت پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے خاص مقام ان کو عطا فرما دیا، آخرت میں بھی ان کے لیے مقام ہے۔ تو بندے کے جب مشکلات اور آزمائشیں آ جاتی ہیں اور صبر کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے بعد پھر رحمتوں کا نزول، سعادتوں کا نزول اور ہدایت کے راستے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ایک مضمون ان آیتوں میں بیان کیا گیا، آگے کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بھی پڑھی گئی تھی، لیکن آئندہ انشاءاللہ وہاں سے دوبارہ دیکھا جائے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔